ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا روح جسد الكونين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں پچھلے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آپ کی خدمت میں کرنے کی سعادت حاصل کی تھی اور آج وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے بعد ہماری یہاں تک پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت توڑے اور قوم تلاش کرنے لگی کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا، تو ہر ایک کا ذہن اسی طرف گیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے سامنے بھی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہمارے ان باطل خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہوگا۔ تو یہ معاملہ نمرود کے دربار تک پہنچتا ہے، تو نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وہ جھگڑا کرتا ہے، جو مکالمہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، الم ترا، کیا آپ نہیں دیکھتے، الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بادشاہی عطا فرمائی، اللہ نے دنیا میں بادشاہی عطا فرمائی اور اللہ کے بندے کے ساتھ ہی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے دربار میں بلایا گیا، آپ تشریف لے کر گئے اور اس سے مکالمہ ہوا، تو اس نے
یہ کہا کہ اے ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ تو نے جو ہمارے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے تو بتا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا فرماتا ہے اور موت دیتا ہے۔ جب یہ تعارف کروایا کہ میرے رب کی تو یہ شان ہے، وہ زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، اس کافر نے کہا قال انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں، میں زندگی بھی دے لیتا ہوں اور موت بھی دے لیتا ہوں۔ کافر موت اور زندگی کے حقیقی تصور کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے قید خانے میں سے ایک جس کو سزائے موت دی ہوئی تھی اسے آزاد کر دیا، کہا دیکھو اسے میں نے زندگی دے دی، اور ایک آزاد آدمی کو پکڑا اور اسے مروا دیا، کہا لاؤ دیکھو اسے میں نے موت دے دی، اس سے میں نے زندگی چھین لی، اسے موت دے دی، اور یہ موت والا تھا میں نے اسے زندہ کر دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے تعارف میں جو دوسری بات ارشاد فرمائی، اس بات نے کافر کے ہوش کو اڑا دیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو رب بنا بیٹھا ہے تو تو سورج کو آج الٹ مشرق کی جگہ پہ مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ جو ہی آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس کی آنکھیں پتھرا گئی، زبان اس کی گنگ ہو گئی۔ قرآن نے ارشاد فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ کافر کے ہوش اڑ گئے، پریشان ہو گیا، اب میں کیا جواب دوں۔ اب جب دلائل میں ہار گیا کافر تو جو ہی دلائل میں ہارا تو اب سختی کی جانب آ گیا، دوسری طرف آ کہ دلائل میں تو میں مقابلہ نہیں کر سکا، تو کہتا ہے کہ ابراہیم کو سزا دینی ہے اور سخت ترین سزا دینی ہے۔ سزا کیا دینی ہے؟ لوگوں کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، حرقوہ وانصروا آلہتکم، اگر تم اپنے معبودوں کے لیے کی مدد کرنے چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، ان کنتم فاعلون، اگر تم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ حضرت گرامی قدر پھر اس نے اپنے وزیروں کو بلوایا، میٹنگ ہوئی کہ کیسے جلایا جائے۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک چار دیواری بنائی جائے، 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی پتھر کی دیواریں بنائی گئی، اور ان دیواروں کو بنا کر پھر اس قوم نے مہم بنائی کہ ہم نے اسے لکڑیوں کے ساتھ بھرنا ہے۔ تو 1 مہینے کے اندر اس قوم نے منتیں مان کر، اور جو دن میں مزدوری کرتے شام کو لکڑیاں خرید کر اس کے اندر ڈال دیتے، کوئی اس کے اندر آئل ڈال رہا ہے، کوئی گھی ڈال رہا ہے، جسے جو مل رہا ہے جلانے کے لیے وہ اس کے اندر بھر رہا ہے۔ 1 ماہ اس قوم کو لگا اس چار دیواری کو بھرنے، بھرا، آگ جلائی۔ جب آگ صحیح اپنے جوبن پہ پہنچی، کیفیت یہ ہو گئی کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی بھون کر اس آگ میں جا کر، اتنی وہ ہیوی آگ انہوں نے جلائی۔ اب جب آگ جلا چکے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کو تیار کیا ہوا ہے کہ ابھی اس آگ میں جلتے شعلوں میں آگ کو پھینکنا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ بھی متعجب ہیں
حیران ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک اپنے بندے کی مدد کرنے کی ہمیں اجازت دے۔ اللہ نے کہا جاؤ میرے بندے کی مدد کرو، میرا بندہ کہتا ہے۔ اب پانی کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو اتنا ایک پانی برساؤں یہ آگ ختم ہو جائے اور انہیں بہا کر لے جائے کافروں کو پانی۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ ہوا کا فرشتہ آتا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنی ہوا چلاؤں کہ ہوا کے ساتھ یہ آگ اڑے اور انہی کافروں کو واصل جہنم کر دے، جلا کر راکھ کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ جب قریب تھا کہ منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا جاتا، جبرائیل امی حاضر ہو گئے اور کہا اے اللہ کے خلیل تو آپ کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے، مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کچھ کروں۔ آپ نے فرمایا خلو بینی و بین خلیلی حتی یفعل ما یشاء۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتو میں خدا کا ہوں اور خدا میرا ہے، اور میرا خدا میرے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ مالک جو کرے میں راضی ہوں۔ میرا مالک ہے وہ، میرا خالق ہے وہ، جو کرنا چاہے۔ تم میرے اور میرے خدا کے درمیان میں کون ہوتے ہو آنے والے؟ میرا پروردگار جو کر رہا ہے میں اس کا خلیل اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، نمرود اونچے ٹیلے پہ چڑھتا ہے کہ میں وہاں بیٹھ کر ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا نظارہ کروں گا، لیکن جب انہیں اس میں آگ میں ڈالا جاتا ہے، ادھر کافر شیطان کے چیلے وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ آج ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا تھا آج وہ جلتا ہے، اس کے جلتے ہوئے کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ادھر ابراہیم ہے کہ وہ مچل کر جا رہے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس میں ڈال دیا گیا، اب مالک نے کرم فرمایا اور ارشاد فرما دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ قل ہم نے کہا یا نار اے آگ کونی بردہ ٹھنڈی ہو جا، سلامن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا علی ابراہیم علیہ السلام۔ پہلی بات تو اللہ نے یہ فرما دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے آہو فغاں نہیں کی، آپ نے نہیں پکارا اے اللہ بچا، ہم نے کہا ہے، ہم نے کہا اے آگ برکونی بردہ ٹھنڈی ہو جا، اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ اب تیری ٹھنڈک جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کو نقصان پہنچائے، سلامت سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت گرامی قدر آگ ٹھنڈی ہو گئی، جو سائڈ نمرود والی تھی وہاں شعلے اٹھ رہے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ تھے وہ گل و گلزار بن چکی ہے، ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فرمایا۔ حضرت گرامی قدر آج ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں اور امت مسلمہ پر غور کرتے ہیں تو کبھی یہ تھا کہ اللہ کا بندہ آگ میں جاتا ہے تو آگ نہیں جلاتی، گل و گلزار ہو جاتی ہے، 313 ہے
اور وہ لشکر جرار کے ساتھ بغیر اسلحے اور بغیر ساز و سامان کے آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما کے مدد کر کے اسلام کو عزت عطا فرماتا ہے، مسلمانوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج جس کیفیت میں امت مسلمہ ہے، آج 56-57 ممالک ہو کر اور ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر پھر بھی وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ پھر بھی ایک عجیب کیفیت ہے کہ جس میں مسلمان آج آزاد نہیں ہے۔ آزاد ممالک بھی آزادی سے اپنا فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ بھی ان کے نیچے ہیں۔ کیا ہے؟ صرف فرق اتنا بنا ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج ہماری جو وہ اسلامی پاور تھی، آج اس میں کمی آ گئی ہے، آج ہم اسلام سے دور ہیں۔ اس لیے جب جو چیز جس مقصد کے لیے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے مقصد کو پوری کرتی رہتی ہے تو اس کا مالک اس کا خیال بھی رکھتا ہے، توجہ بھی کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی چیز اپنے وجود کے مقصد کو کھو بیٹھتی ہے تو پھر اس کا مالک اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو یہی ہماری کیفیت ہے۔ آج ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی کے، اپنے وجود کے مقصد کی خبر نہیں رہی۔ آج ہماری مقصد، ہماری ترجیحات کچھ اور بن چکی ہے۔ وہ جو حقیقی مشن تھا اپنے اللہ کی رضا، آج اس سے ہم لوگ ہٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے فی نفس ہی بھی ہمارے اندر پریشانی ہے، اور پوری امت کے حوالے سے اگر ہم دیکھ لیں تو اس طرح بھی ہمارے اندر پریشانی ہے۔ جس طرح ہمارے اندر اتحاد اور للہیت ہونی چاہیے تھی، وہ کیفیت آج ہماری نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان اور بڑی عظمت ہے۔ یہاں پر میں اپنے پیارے آقا کی عظمت کے حوالے سے بھی ایک حدیث عرض کرتا چلا جاؤں۔ میں حضور کا غلام ہوں اور حضور کی شان کے حوالے سے ایک خوبصورت حدیث طیبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب کل قیامت کے دن میری امت پل صراط سے گزرے گی تو نیچے جہنم کے شعلے جو بھڑک رہے ہوں گے پل صراط کے نیچے، وہ جہنم کے شعلے پکار اٹھیں گے مومنوں کو کہ جلدی اس کے اوپر سے گزر جاؤ، تمہارے ایمان کی وجہ سے میرے یہ شعلے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، تمہارے ایمان کی وجہ سے یہ میرے شعلے جو ہیں یہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میری امت کی یہ شان ہوگی، میری امت میں جو ایمان والے ہوں ان کے ایمان کی وجہ سے جہنم کے وہ شعلے وہ ٹھنڈے پڑ رہے ہوں گے جب وہ پل صراط کے نیچے اوپر سے گزریں گے۔ تو حضرات گرامی قدر غور کریں، یہ تو نار نمرود دنیا کی آگ تھی، اس سے وہ کئی گنا ہیوی آگ، اور ادھر نبی کا وجود نہیں ہوگا، نبی کے غلام کا وجود ہوگا۔ غلام بھی ایسا جو سچا اور کھرا ایمان والا ہوگا، اس کے وجود کے اوپر سے گزرنے سے وہ آگ نیچے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، ڈاکٹر علامہ اقبال نے اسی لیے تو فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر پرسکون بیٹھے ہیں۔ نمرود نے دیکھا، اس نے کہا اے ابراہیم، آگ نے نہیں جلایا، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جس نے مجھے اس آگ سے بچا لیا اور اس آگ کو
ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا کہ مسلسل میں انہیں دعوت دے رہا ہوں، لیکن یہ لوگ دعوت کی طرف نہیں آ رہے اور میری جان کے دشمن بن گئے۔ اللہ کے نبی نے جب بھی ہجرت کی ہے، جب لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور وہ ہدایت کی جانب آنے کی بجائے وہ جان کے دشمن بن گئے، پھر مالک کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے اللہ کے نبی اب اس جگہ سے دوسرے لوگوں کو جا کر دعوت۔ جیسے ہمارے آقا مکے والوں کو اسلام کی دعوت، ہدایت کی دعوت دی، لیکن وہ جان کے دشمن بنے، اللہ نے پھر مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت کا حکم ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں سے آپ نے ہجرت فرمائی، اور اس ہجرت میں آپ کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب آپ مصر میں گئے تو مصر کا بادشاہ بڑا ظالم اور فاسق و فاجر تھا۔ اس نے اصول یہ بنایا ہوا تھا کہ مصر کے اندر جس کی بھی شادی ہوگی اس کی بیوی کو پہلے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، بادشاہ کو پسند آ جائے گی وہ رکھ لے گا، نہیں تو واپس کر دے گا۔ اور جو راستے مصر میں آتے تھے ان راستوں کے اوپر بھی جو چوکیاں تھیں ان کے اوپر بھی بادشاہ کے بندے کھڑے تھے، جو بھی لوگ آتے ان کے اندر کو خوبصورت لڑکی ہوتی، عورت ہوتی، اس کو پکڑتے اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے۔ بادشاہ چاہتا تو اسے اپنے پاس رکھتا، چاہتا تو اسے چھوڑ دیتا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ گئے تو وہاں پر انہوں نے پکڑا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکڑ لیا اور ان کی زوجہ کو بھی پکڑا اور بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ آپ نے حکمت کے تحت کہا یہ میری بہن، اسلامی بہن ہے، اور دوسرا وہ چچا زاد بہن بھی تھی آپ جس سے شادی۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی وہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں حکمت تھی، اور اس حکمت کے تحت آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الگ بند کر دیا اور حضرت سارہ کو بادشاہ لے گیا اپنے محل میں۔ اب جب محل میں آپ کو لے کر گیا تو بادشاہ نے آپ نے پہلی بات یہ کی کہ مجھے اجازت دو میں وضو کروں اور میں نماز پڑھوں۔ یہ کہا پڑھ لو وضو، کر لو وضو، پڑھ لو نماز۔ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ تو یہاں سے ایک سبق ہمیں بھی مل رہا ہے کہ جب مشکل پڑے تو کوشش یہ کرو وضو کرو اور نماز کی جانب ہو جاؤ۔ کیوں اللہ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے نا کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ مشکل آئے، پریشانی آئے، غصہ آ جائے تو غصے کا علاج، غصہ آ جائے تو انسان کو بڑی مصیبتوں کی طرف غصہ دھکیل سکتا ہے، تو اس کا علاج بھی حضور نے یہی فرمایا ہے کہ وضو کرو۔ تو وضو اور آپ نے نماز ادا کی۔ نماز کے بعد بادشاہ غلط نیت سے آپ کی طرف بڑھا، ادھر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرما دیا کہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے آگے آسمان سے لے کر زمین تک سارے پردے ہٹا دیتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں کوئی غلطی، کوئی ایسی بات نہ آ جائے اپنی پاک زوجہ کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پردے سارے ہٹا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر دیکھ رہے ہیں کہ اندر اللہ کی قدرت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے، اللہ کیسے کرم فرما رہا ہے۔ بادشاہ نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، اس کے ہاتھ ادھر اشارہ ختم، عجیب کیفیت ہو گئی، رویا پیٹا، کہا مہربانی کرو میرے لیے دعا کرو، میں اب ایسا ارادہ نہیں کروں۔ آپ نے اللہ سے دعا کرتی، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہوتا گیا، پھر اس نے اسی طرح کی خبر کرنے کی کوشش کی۔
پھر وہی کیفیت اسی طرح پھر اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا اور ہاتھ شل ہو گئے. پھر کہتا ہے کہ اے اللہ کی بندی میرے لیے دعا کر، میں ٹھیک ہو جاؤں. میں اب ایسا نہیں کرتا. پھر ایسے ہی ہوا، آپ نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گیا. تیسری بار پھر اس نے ایسی حرکت کی، ویسی حرکت کی، پھر کہتا ہے ویسی شل ہو گیا، پکڑا گیا. اب کہتے ہیں اللہ کی بندی دعا کر، میں اب ایسا نہیں کروں گا، میری توبہ. اب آپ نے دعا کی اے اللہ اگر یہ سچے دل سے کر رہا ہے تو اسے صحت عطا فرما دے، اور اگر اس کی نیت نہیں تھی تو مالک پھر اس کے ہاتھ ہے. آپ نے دعا کی، وہ صحت یاب ہو گیا. صحت یاب ہوا تو اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی سخت جادوگرنی ہے، یا یہ کوئی جننی ہے، یا چڑیل ہے، کوئی ایسی شے ہے، یہ عورت نہیں ہو سکتی. درباریوں کو کہا، اس نے کہا ایک یہ میری زندگی میں ایسی آئی ہے جو میرے قبضے میں نہیں آ سکی، اور ایک اس سے پہلے آئی، اس کو بھی میں نے جیل میں بند کر دیا، اور میں اس کے اوپر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا. اور اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اسے بھی نکال لو اور اسے بھی، دونوں کو ابراہیم کے حوالے کر دو. وہ دوسری قوم تھی، وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا تھی. وہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور یہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہما دونوں کو لے کر وہاں سے تشریف لے جاتے. تو حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شانوں اور بڑی عظمتوں سے نوازا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے مال بھی پھر دیا، اولاد بھی دی، شان و شوکت. تو فرشتوں نے کہا اے اللہ ابراہیم کے بارے میں آپ کا حکم ہے کہ آپ کا خلیل ہے، تو خلیل کیسے ہو سکتا ہے آپ کا کہ جس کے پاس مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، بیویاں بھی ہو، ان کی محبت بھی دل میں ہو، اور پھر آپ کا خلیل بھی ہو مالک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خلیل میرا ہی خلیل ہے. اے فرشتوں آزمانا چاہتے ہو، جاؤ میں نے تمہیں اختیار دیا، جاؤ میرے خلیل کو آزما لو، خلیل میرا ہی خلیل ہے. حضرت گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے اب فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں جاتا ہے. جب فرشتہ جاتا ہے تو آپ ایک پہاڑ کے اوپر، ایک ٹیلے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. وہاں پر چڑھ کر آپ اپنے مال کو دیکھ رہے تھے. مال کتنا تھا آپ کا، اس کا اندازہ آپ خود لگا لیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو بکریاں تھی وہ اتنا بڑا ریوڑ تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 12,000 کتے وہ اس ریوڑ کی حفاظت کے لیے ساتھ تھے. اب جس ریوڑ کی حفاظت کے لیے 12,000 کتے ہیں، اب وہ ریوڑ کتنے ہزاروں پر محیط ہوگا. اور پھر دوسری جو عجیب بات تھی وہ یہ تھی کہ ہر ایک کتے کے گلے میں سونے کا پٹا ڈالا ہوا، سونے کا پٹا ڈالا ہوا. اللہ کے نبی اظہار اس بات کا تھا کہ یہ دولت نجس ہے، یہ نجس ہے، اور انسان یہ بڑا عرف والا ہے، اور اس نجس کے لیے اس عرف والا کو مرنے کی اور اپنی زندگی کی بازیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج ہمارے ہاں عجیب عجیب انداز میں یہی مشن ہوتا ہے کہ دولت آ جائے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑ جائے، چاہے اپنی جان پر کھیلنا پڑ جائے، ڈنکی لگانی پڑ جائے، کچھ بھی کرنا پڑ جائے، بس دولت آ جائے. تو یہی میسج حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں
کہ یہ دولت دیکھو، اللہ کے بندے نے یہ سونا کتے کے نجس کے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے بہت افضل و اعلیٰ بنایا ہے اور اپنا نائب بنایا ہے زمین کے اندر، اور اس نجس پہ فریفتہ ہو کر اس انسان کو صرف اسی نجس پر مرتے نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی زندگی کا مقصد اپنے مالک کی رضا ہونی چاہیے، اپنے مالک کی خوشنودی ہونی چاہیے۔ یہ میسج دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا ہوا۔ اب ابراہیم ابھی یہاں پہ انسانی شکل میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ مال کس کا ہے؟ کہا یہ ہے تو اللہ کا، لیکن عارضی طور پہ اس کا مالک میں ہوں، اللہ نے مجھے عطا کیا ہوا۔ تو کہا اس میں سے ایک بکری مجھے بھی دے دو، اسی اللہ کے نام پہ دے دو۔ کہا اچھا اسی اللہ کے نام پہ لینی ہے، ذرا میرے اس اللہ کا ذکر تو تھوڑا سا کر۔ تو ایک بکری کیا، اس اپنے مالک کے نام پہ میں تمہیں اپنا 1/3 ریوڑ دیتا ہوں۔ جبرائیل امین نے پھر خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں اللہ کا ذکر کیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب اتنے خوبصورت لہجے میں اللہ کا ذکر ہوا، اللہ کے نبی کا دل خوش ہو گیا، کہا 2.5 ریوڑ تو آپ کا ہو گیا، ذرا ایک بار پھر میرے اللہ کا نام ایسے مجھے سنانا جیسے سنایا، بڑا پیارا لگا ہے، میں تمہیں 1/2 ریوڑ دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، دوبارہ پھر ذکر کیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، 1/2 ریوڑ کے مالک ہو گئے۔ کہا سارا لے لو نا، ایک بار پھر میرے رب کا نام سنا دو، تو پڑا آیا ہے۔ دوبارہ پھر سنا دیا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جب سارا ریوڑ بھی دے گئے تو کہتے ہیں ایک بار پھر سناؤ میرے رب کا نام۔ کہا ریوڑ تو سارا دے دیا ہے، اب کیا دو گے؟ کہا اس ریوڑ کی حفاظت کے لیے بندے کی بھی تو ضرورت ہے نا، میں تیرا ریوڑ سنبھالنے کے لیے تیرا ملازم بن جاتا ہوں، تو میرے رب کا نام تو ایک بار سنا۔ رب کا نام بھی سنایا اور کہا اے ابراہیم تو واقعی اللہ کا خلیل ہے، تو واقعی اللہ کا خلیل ہے۔ رب نے تجھے صحیح کہا کہ ابراہیم میرا خلیل ہے، تو واقعہ ہی اللہ میں تو اللہ کا ہی پیار ہے، مال کا تو معمولی سا بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ سیرت طیبہ میں میسج دیتی ہے کہ اپنے رب سے ٹوٹ کے پیار کرو، ایسا پیار کرو، ایسا پیار کرو کہ کوئی شے بھی اتنی تمہیں پیاری نہ رہے جتنے تمہیں اللہ اور اللہ کے محبوب پیارے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور مالک ہمیں یہ میسج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جمعۃ المبارک پر بات ادھر سے ہی آگے شروع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، 85 سے 90 سال عمر، اب دوسری شادی بھی ہوئی اور اولاد نہیں ہو رہی، پھر اولاد آتی ہے، ہوتی ہے، پھر آگے امتحان کا سلسلہ نیا شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے وما علینا الا البلاغ۔